ایسے ہی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ کے ساتھ بھی ظلم کی ایک حد تھی، وہاں پہ آ کے راستہ روک دیا. ابھی آگے میں بتاؤں، اس سے آگے تم نہیں آ سکو گے، یہ حد ہے تمہاری، یہاں تک جو ناچ سکتے ہو ناچ لو. لوگوں سے کہہ دیا، لیکن آگے آیت آئی کہ میں عرض کروں گا. فَإِن تَوَلَّوْا، فرمایا کہ ہم ان کو موقع دیا ہے، رسی دراز کی ہے، یہ کریں گے، لیکن تم اپنی طرف سے حکمت سے کام لو، ان کے داؤ پیچ سے بچنے کی کوشش کرو. اکھاڑا ہے یہ، اس میں ہم نے تم دونوں پارٹیوں کو برابر کا موقع دیا ہے، حکمت کے ساتھ ان کا مقابلہ کرو. فَإِن تَوَلَّوْا، اور حق بات سننے کے باوجود یہ صرف اسی ڈگر پہ ہی چلتے رہیں اور حق کا اتباع نہ کریں. فَاعْلَمْ، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اتنا یاد رکھیے، انما یرید اللہ ان یصیبہم ببعض ذنوبہم، کہ اللہ تعالیٰ کا ارادہ اور منصوبہ یہ ہے کہ ان کی رسی دراز کرے اور ان کو بعض گناہ کرنے کا موقع دے، یہ کھل کھلے، جو ان کی شخصیت ہے وہ باہر آئے. یہ بڑے ایمان کے دعوے دار ہیں، یہ خود ثابت کریں کہ ان سے بڑا بے ایمان کوئی نہیں. اور یہ اپنے اوپر خود گناہگاری کی مہر، بے ایمانی کی مہر ثبت کر دیں، تاکہ جب ہم ان پہ گرفت کریں اس دنیا میں اور آخرت میں یہ کوئی جواب نہ دے سکے. وَإِنَّ كَثِيرًا مِنَ النَّاسِ لَفَاسِقُونَ، اور حقیقت یہ ہے کہ لوگوں کی جو اکثریت ہوتی ہے وہ فاسقوں پہ مشتمل ہوتی ہے. اکثر لوگ جو ہیں وہ فاسق اور گناہ گار ہوتے ہیں. یہاں کی اسلام جو ہے مغربی جمہوریت کی جڑ بھی کاٹ دیتا ہے، جس کی بنیاد اکثریت ہے. وہ مجرد اکثریت جو ہے وہ حق کی بنیاد نہیں ہوتی، اس لیے کہ اکثر لوگ جو ہوتے ہیں وہ فسق و فجور کی طرف مائل ہوتے ہیں اور نیکی کی طرف، تقوی، ایمان، اللہ کی رضا کے راستے کی طرف کم لوگ